نہیں سکا. انسانیت کے سامنے ہدایت کا کوئی نقشہ عملی طور پر پیش نہیں کر سکے. ان کی زندگی ہر چیز سے خالی. ارسطو جس نے فلسفہ اخلاق کی بنیاد ڈالی، ارسطو جس نے فلسفہ اخلاق کی بنیاد ڈالی، تقریباً اس وقت اس کے لیکچر ہر کالج میں پڑھائے جاتے ہیں. پڑھنے والے، سننے والے، سنانے والے، بتائیں کتنے نہ کتنوں نے اپنی زندگی کو آج تک بدلا. کتنے ایسے ہیں جو اس کے لیکچر کو پڑھ کے اپنے اندر کو بدلا، اپنے ظاہر کو بدلا. تھوڑے جس درسگاہ میں وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، جس چار دیواری کے اندر وہ سنتے سناتے ہیں اس کے لیکچر کو، سننے اور سنانے والے اس درسگاہ کے باہر جب انہوں نے قدم رکھا تو ان کی عملی زندگی صفر تھی. جو علم، جو اخلاق انہوں نے پڑھا، باہر جب نکلے تو وہ ساری چیزوں سے خالی تھے. کیا انسانیت کی پیاس بجھاتے ہیں لوگ. بڑے بڑے دنیا میں شعراء پیدا ہوئے، بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے دنیا میں، خیالی دنیا کے شہنشاہ، لیکن اپنے عمل کی دنیا میں بیکار. انسانیت کو انہوں نے بہترین نظموں سے، بہترین اشعار سے ایک تفریح کا سامان دیا. ہاں، ادب کو، زبان کو مالا مال کیا. ان کے میٹھے میٹھے بول، ان کی شیریں شیریں زبان، لیکن اس کے پیچھے کوئی عمل نہیں تھا. اللہ نے ان کے بارے میں کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، سارے شاعروں کی پیروی کرنے والے بھٹکتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شاعروں کی پیروی کرے وہ بھٹکے گا. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے ہی نہیں. اللہ کا کلام ان کے میٹھے میٹھے بول کے بے اثر ہونے کا فلسفہ بتا رہا ہے. زبان تو بڑی میٹھی، زبان تو بڑی فصیح، لیکن بے اثر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں. ان کے اس بول کے پیچھے کوئی عمل نہیں ہے، ایمان کے اور عمل کے جوہر سے خالی ہے. ہاں، آگے استثناء کر دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ان شعراء کی زندگی میں اگر ایمان ہوتا، عمل ہوتا، کچھ نہ کچھ ان کے کلام سے اثر آتا اور ان لوگوں کی زندگیاں بدلتی. بغیر ایمان اور عمل کے دنیا کو میٹھے میٹھے بول سناتے چل رہے ہیں. زندگیاں بن رہی ہیں، بگڑ رہی ہے، انسانیت گر رہی ہے، سنبھل رہی ہے، اور یہ دنیا کو کھڑے ہو کر میٹھے میٹھے بول سنا رہی ہے. یہ تو ایسا ہے کوئی آدمی ایک مصیبت میں پھنس گیا، اس کے سامنے ایک آدمی بانسری لے کے بجا رہا ہے. ایک آدمی مصیبت میں پھنس چکا ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی جو ہے کیا بانسری بجاتا ہوا گزر رہا ہے. ہاں، تھوڑی دیر کے لیے اس کی خوش آوازی، اس کا ترنم جو اس بانسری سے نکل رہی ہے، وہ وقتی طور پہ وہ مزہ لے سکتا ہے، لطف اٹھا سکتا ہے. لیکن یہ جس مصیبت میں پھنسا ہے وہ اس مصیبت کا کوئی حل نہیں بتا سکتا. اس مصیبت کے حل کرنے کے لیے کوئی پیغام و آواز نہیں دے سکتی. کہاں سے انسانیت کے حق میں یہ صدقہ رحمت بن کے ثابت ہو؟ نمونے کے طور پر ہم اس کو پیش کریں. بڑے بڑے نامور بادشاہ، فاتحین عالم کی پرجلال صفیں، جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا، قوموں کی جانوں پر قبضہ کیا، ان کے مالوں پر قبضہ کیا، اپنی تلوار کی نوک پر انہوں نے انسانیت کو، ان سے سروں کو جو ہے مسخر کر دیا. کسی کو اجاڑا، کسی کو بسایا، کسی سے چھینا، کسی سے لیا. قرآن ان کا مزاج کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. بادشاہ جب کسی علاقے میں جاتا ہے تو سب سے پہلے تہس نہس کرتا ہے، تو اس کا مزاج ہے. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً. دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ وہاں کی عزت والوں کو اٹھا کے ذلیل کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی عزت کا خطرہ ہے کہ اگر وہی اسی پوزیشن میں رہے تو میری عزت خطرے میں. پہلا کام تہس نہس کرو، دوسرا کام وہاں کے عزت والوں کو اٹھا کے ذلیل کرو تاکہ ہماری پوزیشن باقی رہے. ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں بادشاہوں کی،
सिकंदर का नाम सुने जुल्म की एक दास्तान खड़ी हो जाती है। मुल्क के अंदर से अमन खत्म हो गया। ऐसा अमन खत्म हुआ, सैकड़ों बरस गुजर गए, वहां पर अमन नाम की कोई चीज नहीं बाकी रही। कैसे इस तबके से इंसानियत की प्यास बुझे, इंसानियत की रूह करार पाए? ये तबका कहता है कि हमें अपना नमूना बनाओ। इनकी हिस्ट्रियां, इनकी तारीख लिखी जा रही है और दुनिया वालों के सामने इनको नमूने के तौर पर पेश किया जा रहा है। उस जमाने का चाहे हुक्मरान हो कि इस जमाने का हुक्मरान हो सकता है, इस जमाने में बाजारों में अमन कायम किया हो, रास्तों में अमन कायम किया होगा, लेकिन दिल की दुनिया में अमन कायम नहीं कर सके। हो सकता है आज इस जमाने के अंदर अपने मुल्क का नज्म और निजाम बाकी और उसको साफ किया होगा। मुल्क का जो नज्म है, उसका निजाम है, उसको उन्होंने दुरुस्त किया होगा, लेकिन अपने रूह के निजाम को दुरुस्त नहीं रख सके। सारी रूहानी बीमारियां उन्हीं के दरबार से निकलती हैं और पूरी दुनिया में फैलती हैं। कैसे उस तबके को हम इंसानियत के लिए रहमत का सबब समझें? एक और तबका है साइंसदानों का, जिन्होंने बड़ी बड़ी चीजें ईजाद की। वाकई बड़ी काम की चीजें हैं, किसी को इनकार नहीं है। इंसान वो चीजें इस्तेमाल कर रहा है। ये बिजली है, ये टेप रिकॉर्ड है, ये माइक है, पता नहीं कितनी चीजें हैं। ये इन्हीं की ईजादात है। अल्लाह की दी हुई अकल को इस्तेमाल किया और ये सारी चीजें ईजाद की, और ये कह रहे हैं कि हमें नमूने के तौर पे देख लो। सोचो तो सही, गौर तो करें, ये तन्हा ईजादें कैसे काफी हो सकती है जब तक इनके इस्तेमाल का सही जज्बा न दिया जाए। हाँ, तस्लीम है, इन्होंने दुनिया को बिजली तो दी, इन्होंने दुनिया को जो है इंटरनेट तो दिया, लेकिन उसके इस्तेमाल का सही जज्बा दिया। अपने बच्चों की तन्हाइयों को देखें, वो किस वादियों में भटकते रहते हैं, किस अय्याशी में और किस बेहयाई के मनाजिर में फंसे हुए हैं। वो कहाँ है अल्लाह का खौफ? अगर उनकी अखलाक की तरबियत होती, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता और उनके दिलों में सही जज्बा होता, इस उंगली के इस्तेमाल को अगर वो सही कर दे तो वाकई वो चीज, वो ईजादात उनके हक में रहमत का सबब बनती। आज देखें, ये सारी ईजादात तरक्की पे चल रही हैं, इंसान बना नहीं, अपने अंदर का जज्बा बनाया नहीं, अपने अंदर के सही जज्बे को और उसकी जमीर को नहीं बनाया, जिसकी वजह से खड़े हुए हैं कि मैं मारूं, तू मारूं, तू मारूं, मैं मारूं, कोई नहीं मारेगा।